سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کچھ اصطلاحات پر بات کر رہے تھے اور گزشتہ کچھ ویلاگس میں ہم نے لفظ اسلام پر بات کی۔ سب سے پہلے اس کے حروف اصلیہ اور پھر اس حروف اصلیہ سے بنے ہوئے مختلف الفاظ کا قرآن میں استعمال، اور ہم نے یہ آپ سے تمہیدی گفتگو میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ان اصطلاحات کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ ویسے تو ہمارا ایک ارادہ تمام قرآنی اصطلاحات پر گفتگو کا بھی ہے، تو اس میں دوبارہ شاید یہ ان اصطلاحات پر کچھ بات کریں، لیکن ابھی چونکہ کچھ صفات کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی کہ ہم کسی شخص کو جب کافر، مسلم، منافق، مومن وغیرہ کہا جاتا ہے یا کہتے ہیں تو اس سے کیا محض اعتقادی مراد ہے یا کوئی شخصیت مراد ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ان اصطلاحات کے ساتھ بیان کرنے کے بعد ان کو کن صفات سے متصف کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہم نے ان اصطلاحات کا انتخاب کیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری نظر میں جو کفر، اسلام، نفاق، پھر تکفیر، اس حوالے سے جو مختلف فقہی اور کلامی جو مباحث ہے وہ ہمارے پیش نظر ہیں۔ یعنی ایسا نہ لگے آپ کو کہ یہ بات جس انداز سے کی جا رہی ہے، ان موضوعات پر گفتگو جس انداز سے ہو رہی ہے، تو اس میں ہم جو کچھ سنتے رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے۔ یعنی ہمارے ہاں عام طور پر ان کو بطور گروہ بول کر پھر ساری بات کی جاتی ہے۔ تو اس پہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھیں، ایک دنیاوی لحاظ سے بطور کچھ یعنی قانونی لحاظ سے دنیا میں رہتے ہوئے ان جو شخص اپنے آپ کو جس گروہ میں رکھے گا اس کو اسی میں ہی شمار کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کے ہاں جو شریعت کے جو احکامات ہیں ان کا جو اطلاق ہوتا ہے تو وہ ان گروہوں کی بنیاد پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کے مسلمان سمجھتا ہے یا کہتا ہے، مسلمانوں کے گروہ میں شامل کرتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ معاملات ہوں گے جو مسلمان کے ساتھ کرنے کا حکم ہے اس کی دنیاوی زندگی میں، اور مرنے کے بعد جو تجہیز و تکفین تک کا جو مرحلہ ہے وہ اس کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی اور مذہب میں اپنے آپ کو مانتا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوگا۔ اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے کچھ احکامات ایسے ہیں جو جن کا دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ جب آپ کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں پھر وہ قانونی مسائل سامنے آتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے تو اس میں سے جو اپنے آپ کو جس گروہ سے سمجھے گا اس شخص کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا جس طرح کا معاملہ موجود ہے۔ ہم جس تناظر میں بات کر رہے ہیں وہ اس سے الگ ہے۔ ایک تو شخصیت کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص مومن، شخص کافر، ایک شخص منافق یا ایک شخص مومن، وہ اس کی شخصیت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس میں کون سے اعلیٰ اقدار اس کے اندر ہونے چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مومن، اور کون سے برے اقدار اس میں ہونے چاہیے اگر وہ اپنے آپ کو کافر کہتا ہے۔ اب یہی بات ایک شخص ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہے، لیکن آپ اس کو شخصیت کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو مومنانہ شخصیت اس کی نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن آپ اس کی اقدار کو، اس کی شخصی صفات کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا یار یہ تو مسلمانوں والی کوئی صفت نہیں ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو فیصلہ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے خدا کے ہاں جب قیامت کا دن ہوگا، جو اہل مذہب کا عقیدہ ہے وہ وہاں پر اسی حساب سے ہوگا۔ لیکن دنیا میں بہرحال جو معاملہ ہوگا وہ شخصی صفات کے بجائے اس گروہ کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ جو میں آپ سے کہا کہ اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ایسا نہ لگے آپ کو کہ ہم اس کے کلامی اور جو فقہی جو پہلو ہے اس کو نظر انداز کر رہے ہیں یا وہ ہماری نظر میں نہیں ہے، وہ ہماری نظر میں ہے۔ اور ہم جب آگے مکاتب پر بات کریں گے تو وہاں پر آپ کو انشاءاللہ یہ بات زیادہ واضح ہوگی کہ جو ہمارے ہاں خود فرقوں مسلمانوں کے ہاں ایک دوسرے کی تکفیر و تضلیل کا جو رویہ ہے اس کے پیچھے کیا فقہی اور کلامی اور مذہبی بنیادیں ہیں، اور اس بنیاد پر جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ تو وہ یعنی
جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کلامی اور فقہی جو لحاظ ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ بھی کہ آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم اس سے ناواقف ہیں۔ تو آج ہم جس لفظ پہ بات کریں گے، پہلے ہم اس کے لغوی معنی پہ بات کریں گے تھوڑے سے، اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس لفظ کے مختلف استعمالات قرآن میں کہاں کہاں ہے، اور پھر ہم یہ بتائیں گے کہ اس لفظ یعنی کفر کا جو لفظ ہم استعمال کریں گے آج، اور اس میں سے پھر قرآن نے کافر شخصیت یا اس گمراہ کافر شخصیت کو جو اسلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچنے کے بعد اس نے اس کا انکار کیا ہوا ہے، تو پھر مذہب نے یا قرآن نے کیا بتایا کہ ایسا شخص کن صفات کا حامل ہوگا یا کن صفات سے متصف ہوگا۔ لفظ کافر جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مادہ اصلی ہے، حروف اصلیہ ہم جس کو کہتے ہیں، وہ ہے کاف، فا اور را، ٹھیک ہے، کفر۔ یہ لفظ قرآن مجید میں اپنے تمام مشتقات کے ساتھ تقریباً 525 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں سے فعل کی صورت میں یعنی ورب کی صورت میں 289 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس میں سے 230 مرتبہ فعل ماضی کی شکل میں اور 57 مرتبہ فعل مضارع کی شکل میں استعمال ہوا ہے، اور فعل امر کی شکل میں جو ہے یہ صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس طرح مصدر کی صورت میں لفظ کفر یعنی کفرن جو ہم کہتے ہیں، اس میں مصدر 37 مرتبہ اس صورت میں استعمال ہے۔ لفظ کفران جو ہے یہ 94 مرتبہ استعمال ہے، ایک مرتبہ استعمال ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 94 ہے یہ۔ اور اکفرہ یہ فعل تعجب کہ کیا ہی ناشکرہ ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا خوبصورت ہے، اس مفہوم میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے، سورہ عبس آیت نمبر 17۔ اور کافور یہ بھی اسی کفر کے روٹ ورڈ اسی مادے سے لفظ آیا ہے، یہ لفظ بھی ایک ہی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ کافرن اس میں فاعل کی شکل میں یعنی ان کا کفر کرنے والا، ابھی ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی معنی پہ بات کریں گے، ابھی ہم لفظ کفر کا کفر ہی استعمال کرتے ہیں۔ تو کافرن جو ہے اس میں فاعل کی شکل میں 156 مرتبہ استعمال ہے۔ کافرتن اس میں فاعل مؤنث کی شکل میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں۔ کفور جو ہے مبالغے کی شکل میں کاف پر زبر، کافورن، کا کے اوپر زبر، یہ قرآن میں 12 مرتبہ استعمال ہے۔ اور کفار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یہ قرآن مجید میں کاف پر زبر کے ساتھ یہ 5 مرتبہ استعمال ہے، مبالغہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ ہم یہ بات کریں گے، یعنی عربی زبان میں جب مبالغے کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے تو اس مبالغے کے اوزان کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اس میں فاعل ہے تو اس کے اپنے اوزان ہے، اور پھر ایک صفت مشبہہ ہوتا ہے جس میں معنی تو اس میں فاعل کا ہوتا ہے، لیکن اس میں فاعل اور صفت مشبہہ میں ایک فرق کیا جاتا ہے کہ جو صفت مشبہہ ہے اس وزن پر جب کوئی لفظ استعمال ہو کسی کے لیے تو اس میں وہ صفت اس شخص کے اندر یا تو عام طور پر وہ صفت پائی جاتی ہے یا مستقل طور پر، بہرحال تو یہ ہو گیا کفار۔ اسی طرح کفارہ یہ لفظ ہم استعمال کرتا ہے نا اس چیز کا، یہ کفارہ ہے، یہ قرآن میں اس لفظ کا 4 بار استعمال ہے۔ اور باب تفعیل یعنی تکفیر، ٹھیک ہے، باب تفعیل سے 14 مرتبہ استعمال ہے، یعنی کفر یکفر، تکفیر، یہ جو کفرہ کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یکفر، ٹھیک ہے، یہ 14 مرتبہ باب تفعیل اس کو ہم کہتے ہیں۔ کوافر یہ اسم فاعل جو ہم نے کہا تھا کافرتن، اس مؤنث اسم فاعل کا یہ جمع ہے اور یہ ایک ہی مرتبہ استعمال ہے۔ اور کاف پر پیش کے ساتھ کفور، کاف پر پیش کے ساتھ قرآن مجید میں 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا ہم نے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ ہے کافارہ یہ اپنے روٹ ورڈ کے حساب سے کس کس جگہ اور کہاں کہاں استعمال ہے۔ سب سے پہلے اس کے لغوی معنی اور اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی جو کہ قرآنی لغت پہ جو سب سے پہلی اور سب سے متداول کتاب ہے دنیا بھر میں، اور ہر زبان میں اس کا، جس زبان میں بھی آپ تفسیر قرآن کی دیکھیں گے اس میں آپ کو امام راغب کی اس مفردات کا حوالہ ضرور ملے گا۔ تو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ کفر کے اوپر جہاں پر بحث کی ہے، جہاں پر بات کی ہے، اس میں چیدہ چیدہ چیزیں، وہ بہت طویل بحث ہے،
لیکن وہاں پر لغوی اور قرآن میں استعمال کے حوالے سے کچھ چیزیں میں بتاؤں گا، پھر ہم آگے بتائیں گے کہ قرآن میں یہ لفظ کہاں کہاں کس طرح سے ہے۔ امام راغب لکھتے ہیں کہ الکفر، یہ اصل میں کفر کے معنی کسی چیز کو چھپانے کے ہیں، اور رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تمام چیزوں کو چھپا لیتی ہے، یعنی عربی میں رات کو بھی کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کاشتکار چونکہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے اس لیے اسے بھی کافر کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ الحدید میں یعجب الکفار کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہاں پر جس سیاق و سباق کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہے وہاں پر اکثر جمہور مفسرین بلکہ تمام نے وہاں کفار سے مراد کسان کو لیا ہے، کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے۔ آگے امام صاحب لکھتے ہیں راغب صاحب، الکافور جو ہے یہ اس غلاف کو کہتے ہیں جو پھل کو اپنے آغوش میں چھپائے رکھتا ہے۔ اس کا کفرن یا کفران نعمت کے معنی نعمت کی ناشکری کر کے اسے چھپانے کے ہیں، نعمت کی ناشکری کر کے اس کو چھپانے۔ یہ ابھی ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید میں جو کفر کا لفظ وہ ناشکری کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے تو اس کا پھر کیا مفہوم بنتا ہے، وہاں پر پھر ہم تھوڑا سا شکر پر مختصر بات کریں گے، اور آگے جب ہم اصطلاحات پر مستقل گفتگو کریں گے تو وہاں پر شکر کے تمام جہات پہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو امام راغب صاحب لکھتے ہیں کہ کفرن یا کفران نعمت کے معنی نعمت کی ناشکری کر کے اسے چھپانے کے ہے، ٹھیک ہے، جیسے قرآن میں ہے فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی۔ اور سب سے بڑا کفر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شریعت حقہ یا نبوت کا انکار ہے۔ پھر کفران کا لفظ زیادہ تر نعمت کا انکار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ کتنا اس کو استعمال کیا اور اس کے پیچھے پوری وہ فلسفی کیا ہے، وہ شخصیت کیا بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے کہ کفران کا لفظ زیادہ تر نعمت کا انکار کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کفر کا لفظ انکار دین کے معنی میں، اور کفور کا لفظ دونوں قسم کے انکار پر بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے لکھا ہے کہ کفران چونکہ انکار نعمت کا مقتضا ہے اس لیے یہ مطلقاً انکار کے معنی میں استعمال ہونے لگا، چنانچہ قرآن میں ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس سے منکر اول نہ بنو، یہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا۔ تو یہاں کافر بمعنی جاہد کے ہے، منکر کے ہے، امام راغب صاحب لکھتے ہیں، اور کافر علی الاطلاق یعنی بلا تقیید عرف میں اس شخص کو کہا جاتا ہے۔ عرف میں جب صرف کافر بولا جائے گا تو ہمارے ہاں عام طور پر عرف کے اندر معاشرے میں کیا مشہور ہے، کس کو کہا جاتا ہے، اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، شریعت اور نبوت میں سے کسی ایک یا تینوں کا منکر ہو۔ اس میں ہم بات کریں گے کہ یہ انکار کس مفہوم میں ہوتا ہے، پھر کہاں پر کافر کہا جائے گا۔ اور کبھی کفر کا لفظ اس شخص کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے جو شریعت کے کسی حکم میں خلل اندازی کرتا ہو یا اللہ تعالیٰ کی اس طرح شکر گزاری نہ کرتا ہو جیسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے انہوں نے الکفور کے بارے میں لکھا ہے کہ کفور جو ہے وہ مبالغے کے معنی میں انتہائی درجے کے ناسپاس یا ناشکرے کو کہا جاتا ہے، جیسے ان الانسان لکفور، اور انسان تو بہت ناشکرا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے آگے الکفار، اس میں کفور سے بھی زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، ایک کفور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور الکفار جب کہا جائے گا تو اس میں بھی بہت زیادہ مبالغے کا معنی پایا جائے گا، یا الکفار، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کفار بمعنی کفور بھی آتا ہے، جیسے ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرہ ہے۔ کفار اور کفرتن دونوں کافر کی جمع ہے۔ اس کے بعد امام صاحب نے الکفارہ، جو ہم کہتے ہیں کسی گناہ یا کسی جرم کے لیے ہم کہتے ہیں اس کا کفارہ یہ ہے، تو اس کے بارے میں امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو چیز گناہ دور کر دے اور اسے ڈھانپ لے اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ اسی سے کفارۃ الیمین ہے، یعنی قسم کا کفارہ، ٹھیک ہے، باقی چیزوں کا جو کفارہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ آپ نے اس جرم کا ارتکاب کر کے، جو غلطی کا ارتکاب کر کے جو گناہ کمایا ہے اس کو وہ دور کر دیتا ہے اور اس سے وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ امام راغب اصفہانی کی کتاب سے میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طرح لغت کی اور خاص طور پر قرآنی لغت کی کوئی بھی کتاب آپ دیکھ لیں تو اس کے اندر آپ کو یہی معنی نظر آئیں گے، جیسے معجم و تفسیر لغوی لالفاظ القرآن الکریم، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی معنی دی ہے کہ کفر نعمہ کا مطلب ہوتا ہے کفر یکفر کفرن کفورن کفرانن جحدہا ولم یقم بشکرہا، انکار کرنا، ٹھیک ہے، کسی منعم کی نعمت کا اور اس کے شکر گزاری کا اظہار نہ کرنا۔ اسی طرح کفرہ صاحب النعمہ جب کہا جائے گا تو یہ ہوگا کہ اس نے اس کے انعام کا انکار کیا اور شکر کا مظاہرہ نہیں کیا۔
اب کفر باللہ یا کفر اللہ وغیرہ آئے، یعنی کفر کے ساتھ اللہ کا استعمال ہو اس کا صلہ، تو اس مفہوم میں ہوگا کہ اس نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، اس پہ ایمان نہیں لایا، رسول پر جس کا۔ اسی طرح کفر الرجل حقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس کے حق سے محروم کرنا۔ اسی طرح کفر الرجل یکفر، کسی انسان کا ایمان کے جو حدود ہے اس کو پھلانگنا اور یا ایسا عمل کرنا جو کسی مسلم اور مومن کے لیے شایان شان نہیں ہے۔ اسی طرح کفر بالشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کفر کرنا، انکار کرنا، تبرأ منہ، اس سے برات کا اعلان کرنا، جیسے حضرت سلیمان سے متعلق ہے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یعنی وہ شیاطین تھے جنہوں نے ایمان کی حدود کو جادو وغیرہ کا عمل کر کے اس کو کراس کیا اور اس سے آگے وہ لوگ نکل گئے۔ اسی طرح کفرتم، اس کے مختلف استعمالات قرآن میں جو استعمال ہے، ان سب پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو وہاں سے جو مطلوبہ یا جو ہمارے اس ویلاگ سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو صرف وہی چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ما اکفرا، جیسے قتل الانسان ما اکفرا، یہ تعجب کا اظہار ہے، میں نے آپ سے کہا تھا۔ اسی طرح ٹھیک ہے، کفر کا ایک معنی عدم ایمان ہے اور ایک معنی عدم شکر ہے، اور وہ کفر کا مصدر ہے۔ اور ٹھیک ہے، الکفر، الکافر، ٹھیک ہے، غیر مومن، ٹھیک ہے، الکافرون، الکفرہ، جیسے قرآن میں ہم الکفرۃ الفجر آیا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کفور لکھا ہے، یعنی ایمان نہ لانا یا انکار کرنے کے معنی میں، شکر نہ کرنے کے معنی میں، اور یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ ہے الکفور اور الکفور ہے، جس پہ ہم آگے تھوڑی سی اور بات کریں گے، جو کفر میں، ناشکری میں ڈوبا ہوا ہو یا اس کی عادت ثانیہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح الکفار، شدید کفر کرنا، شدید انکار میں کرنا، یہ مبالغے کا صیغہ ہے کفور کی طرح، قرآن میں اس سے بھی استعمال ہے۔ اور کفارہ کیا ہے؟ ما شرع اللہ من القرب لم یحوی الخطایا، کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے ازالے کے لیے جن چیزوں کو بطور قانون بیان کی ہے وہ کفارہ ہے، اور یہ بھی صیغہ مبالغہ ہے، بمعنی الستر و تغطیہ، چھپانا اور کسی چیز کو محفوظ کرنے کے مفہوم میں، کسی چیز کو پردے میں ڈالنے کے مفہوم میں۔ اور چونکہ وہ سمیت کذالک، یہ مذہب میں جو گناہوں کے کفارے کے لیے لفظ کفارہ استعمال ہے، لأنہا تکون سببا فی تغطیۃ السیئات، کیونکہ وہ گناہوں کو مٹانے کا یا اس کو چھپانے کا سبب بنتا ہے، ومحو آثارہا بالعفو عنہا، اور اس کے آثار کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، اس لیے اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ اور الکفران، جیسے میں نے آپ سے کہا، یہ جہود کے معنی میں ہے، انکار کے معنی میں ہے، اور یہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ استعمال ہے۔ کافور جو ہے وہ ایک خوشبودار پودے کا نام ہے جس کا انہوں نے بتا دیا، اور قرآن مجید کے اندر یہ ایک بار استعمال ہے۔ تو یہ آج کے ولاگ میں ہم نے آپ کو صرف اس کے لغوی معنی اور ان لغوی معنوں میں کو بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کو 2 قرآنی لغت سے حوالے دیے ہیں، اور مزید اس پر لغوی لحاظ سے کہاں اس کا استعمال ہے، ان سب پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس پہ مزید جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے اگلی گفتگو جو ہوگی وہ اسی سے متعلق ہوگی، پھر اس کے اصطلاحی معنی پہ کچھ بات ہوگی، پھر کفر کی اقسام وغیرہ پر بھی کچھ بات ہوگی۔ تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔